بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر سارا ٹبر اکٹھا ہو کر عمران خان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد آصف زرداری کا کرونا اچانک ختم ہو گیا ہے۔ ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف 13 جماعتیں، اس لڑائی میں کون کنگ بن کر سامنے آئے گا؟ عمران خان جنہوں نے حال ہی میں پنجاب میں بڑا معرکہ سر کر کے بڑے بڑوں کو حیران کر ڈالا تھا، وہ پہلی بار عوام کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی الیکشن جیتا جا سکتا ہے۔ اب ان کے خلاف مزید شکنجہ کسنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ پنجاب میں عمران خان کی ڈائری کے چرچے بھی ہونے لگے ہیں۔ عمران خان کی کوشش ہے کہ جب تک ان کی حکومت ہے، پنجاب میں مافیا کا صفایا کرنے کے لیے خفیہ آپریشن کا آغاز کر دیا جائے اور اہم کلیدی عہدوں پر بیٹھی وہ شخصیات جو آپریشن رجیم چینج کا حصہ بنی تھیں، ان کا مکمل صفایا کیا جائے۔ یعنی طیب اردوگان والا فارمولہ کسی بھی وقت عمران خان پنجاب میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں امپورٹڈ حکومت نے KPK میں ANP پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تاکہ عمران خان کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، لیکن ANP کے مردہ گھوڑے سے مایوس ہو کر مجبوراً JUI پر ہاتھ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور پہلی بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ANP کے کئی لوگ JUI کو جوائن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ANP اور JUI کا خفیہ انضمام شروع ہو چکا ہے؟ اس کی کہانی بھی کھلنے جا رہی ہے۔ ساری جماعتوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور وہ ہے مائنس عمران خان فارمولہ۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے امپورٹڈ حکومت کو ایک بار پھر آکسیجن دینے کی کوشش کی گئی، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ فالودے اور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جمع کروانے والے اور مقصود چپڑاسی کے نام پر 1100 ارب کی منی لانڈرنگ کرنے والوں کو اب مسیحا ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہہ کر ایک نئی روایت ڈالی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں عمران خان نے ان سب کی گردنیں ایک ساتھ دبوچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی باقیات ختم کرنے کے لیے اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کی ڈائری باہر نکلتے ہی حمزہ شہباز لندن فرار ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان اب ماڈل ٹاؤن کا کیس کھولنے جا رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کے اچانک بھیگی بلی بن کر فوری الیکشن کرنے کی بات کرنے کے پیچھے بھی یہی ایک وجہ ہے۔ عمران خان 10 محرم کے بعد عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس سے امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے یہ بھی پتہ پھینکا گیا کہ کسی طرح پرویز الہی کے ذریعے عمران خان پر پریشر ڈالا جائے کہ پنجاب حکومت کو مزید 1 سال کھینچا جائے اور پنجاب سے مائنس عمران خان کروایا جائے۔ عمران خان سمجھ چکے ہیں کہ انہیں اب مختلف ذرائع سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت اسلام آباد پر پکا ہاتھ ڈالا جائے، اور یہ فیصلہ عین اس وقت سامنے آیا جب نواز شریف نے بھانڈا پھوڑتے ہوئے چند صحافیوں کو بتایا کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ اگلا الیکشن عمران خان کے بغیر ہوگا۔ یعنی عمران خان کا مکمل پتہ صاف کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں الیکشن کمیشن کا حالیہ فیصلہ اہم رول پلے کرے گا۔ عمران خان اب لڑائی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود دیگر جماعتوں کی فورن فنڈنگ کا فیصلہ جان بوجھ کر روکا گیا ہے، کیونکہ اگر سب کا فیصلہ سنا دیا جاتا تو آپریشن رجیم چینج کے تحت آنے والی بیرونی فنڈنگ رک سکتی تھی، جس کی اگلی قسط اب تک انہیں نہیں ملی۔ ان سے کہا گیا ہے کہ جب تک عمران خان کا سیاسی کیریئر ختم نہیں کر دیا جاتا، تاحیات ان پر بین نہیں لگ جاتا، تو ان پر نہ تو IMF مہربان ہوگی اور نہ FATF سے انہیں نکالا جائے گا۔ جس کے بعد وفاقی کابینہ نے پلان کے تحت فوراً ہی عمران خان کو ECL میں ڈالنے اور ان کی جماعت پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ تمام تر شواہد بتاتے ہیں کہ 2008 سے لے کر اب تک زرداری اور شریف برادران کی آبیاری بیرونی فنڈنگ سے ہوتی رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستانی میڈیا کی کئی شخصیات کو غیر ملکی سفارت خانوں میں بلا کر ان پر ڈالر نچھاور کیے جاتے رہے ہیں، اور سندھ ہاؤس میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے جو کچھ ہوتا رہا اور نوٹوں کی بوریاں لائی جاتی رہیں، اسے الیکشن کمیشن نے ان جماعتوں کا حق سمجھتے ہوئے ان سے صرف نظر کیا اور آپریشن رجیم چینج کو یقینی بنانے میں اہم رول پلے کیا۔ اب آخری کام یہ رہ گیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو سیاست سے مکمل آؤٹ کر دیا جائے، اور اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ریاستی مشینری کو ایک بار پھر ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس بار عمران خان بیک فوٹ پر آنے کی بجائے KPK اور پنجاب بھر سے عوامی سیلاب اسلام آباد میں داخل کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی سندھ میں زرداری اینڈ کمپنی کا صفایا کرنے کے لیے نیا میدان بھی سجنے جا رہا ہے۔